ہیلو ایوری ون، اٹس می سنی لائف ان سعودی عربیہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ سچ میں ہم انسانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں یا جانوروں کے بیچ میں۔ کل میری ایک فرینڈ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، کافی ٹائم بعد ملاقات ہوئی، تو ایسی وہ بات کہتی کہ ہاں ہمارے رشتہ دار میں ایک بچی کا انتقال ہو گیا، تو جس کی وجہ سے سب بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ خیریت کیا ہوا تھا اس بچی کو، کس طرح انتقال ہو گیا؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ کافی ٹائم پہلے یار کہ اس بچی کے جو پیرنٹس میں اس میں جو ہے ڈائیورس ہو گئی تھی، سیپریشن تھی۔ اس ٹائم پہ وہ بچی کافی چھوٹی تھی، 3 سال کی تھی، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے لگی یہاں کر، اور خود جاب بھی کرتی تھی۔ پھر جیسے جیسے بچی بڑے ہونے لگی تو لازمی جس طرح کے فیملی یا خاندان والے جو ہے فورس کرتے ہیں کہ اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، بچی بڑی ہو رہی ہے تو کب تک اکیلے کماؤ گی اور رہو گی؟ تو کہہ نہیں، تو پھر اس طرح ان کے لیے پھر رشتہ دیا گیا، تو پھر اس طرح ایک رشتہ مل گیا جو ان کو اس بچی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے بچی ماشاءاللہ 11 سال کی ہو گئی تھی جب ان کی شادی کی گئی۔ تو کہہ لیں ایک دن جو ہے وہ بچی جو ہے رونے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہے، بہت شدید کا درد ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن پہلے تو تمہارا جو ہے اپینڈکس کا آپریشن کروایا ہے تمہارے بابا نے، تو چلتے ہیں ڈاکٹر پاس چیک اپ کراتے کہ ابھی کیوں تمہارے دوبارہ سے درد ہو رہا ہے اتنا آپریشن ہونے کے بعد بھی۔ تو پھر بھی وہ بچی بہت زیادہ روئی چلی جا رہی تھی کہ نہیں میں جو ہے زندہ نہیں رہوں گی، مر جاؤں گی، مما میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے سوچا کہ اتنی اذیت میں میری بیٹی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کو کیا سوجی ہو، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی، کیونکہ ماں ہے وہ تو مطلب اپنے اولاد کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی نا، کوئی بھی ماں ہو، میں بھی ایک ماں ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا فضول کی باتیں نہیں کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، چلو ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ تو پھر وہ گاڑی وغیرہ منگواتے ہیں جو اوبر کریم وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ بچی کو لے کے جا رہی ہوتی ہے وہاں، لیکن اس بچی کا جو درد ہوتا ہے نا وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتی کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو۔ ماں سے کہتی، تو ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہنا ہے تمہیں؟ تو وہ اپنے ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے کہتی ہے کہ مما میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا اور بابا نے آپ سے جھوٹ کہا ہے، میرا کوئی اپینڈکس کا آپریشن نہیں ہوا ہے، اور جو ہے میرا جو ہے بابا نے جو ہے ابارشن کروایا ہے ایک پرائیویٹ کلینک میں۔ تو ماں کو سن کے یہ بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اپنے بابا کے بارے میں کہ یہ کروایا ہے۔ تو وہ پوری سناتی ہے کہ جب سے شادی ہوئی تو اس کے جو سوتیلا باپ اور اس کا کزن اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ پھر جب وہ پریگننٹ ہو گئی بچی، اس نے کہا کہ اپنی ماں کو بتاؤ گی تو تمہاری ماں کو بھی گولی مار دیں گے۔ تو بچی نے ڈر کے مارے کبھی اپنی ماں سے ذکر نہیں کیا، اور پھر جب وہ اس طرح پریگننٹ ہو گئی تو اس طرح کسی پرائیویٹ کلینک میں جا کے اس بچی کا انہوں نے کروا دیا ابارشن۔ تو وہ ہاسپٹل لے کے جاتی ہے، پھر جو ہے ان کے پولیس وغیرہ آتی ہے، اور پھر اس طرح جو ہے اس بچی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسٹوری سن کے میرا بھی دل بہت پریشان ہے، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کی ماں ہوں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں کسی کے پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔